पाकिस्तान को नवाज दो। अब जो है नून लीग का जो नारा है वो बढ़ गया है, नवाज़ शरीफ वज़ीर आज़म बन रहा था वो बढ़ गया है, हुकूमत बनाने का जो प्लान है वो बढ़ गया है, इश्तिहारात जो उन्होंने दिया था वो बढ़ गया है। अब उनके जो जितने भी ख्वाब थे वो सारे बढ़ गए हैं और कुछ भी नहीं रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हराने के लिए तमाम हरबे इस्तेमाल किए गए, हर जगह पर उन्हें हराया गया। एक इंकशाफ किया है, इंकशाफ कुछ इस तरह से किया है कि उन्होंने कहा है कि वफाक में हुकूमत बनाने के लिए आसिफ जरदारी साहब मुसलसल राब्ते में है। अस्सलामुअलैकुम जी, आपका मेज़बान मुमताज़ शकीरी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। अच्छा जी, आज जो है चंद एक अहम खबरों के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि आप सबको मालूम है कि मुल्क में इलेक्शन हुए होने के बाद जो है धांधली की अब आवाज़ें उठ रही है। हर तरफ से ये शोर है कि मुल्क में धांधली हुई है और एक जमात को हराने के लिए तमाम हरबे इस्तेमाल किए गए। आज मौलाना फजल रहमान साहब सामने आ गए, उन्होंने भी जो है इल्ज़ामात आयद कर दिए हैं। क्या क्या इल्ज़ामात उन्होंने आयद कर दिए और उन्होंने क्या कहा है, इस व्लॉग में आज का हम गुफ्तगू करेंगे। साथ ही जो है नून लीग के अंदर से भी आवाज़ें उठ रही है। नून लीग के अंदर से जो उनके रहनुमा है वो भी कह रहे हैं कि एक महसूस जमात को, एक तहरीक इंसाफ को जो है हराने के लिए जो है तमाम हरबे इस्तेमाल किए गए और जो बहुत सारी सीटें जो है वो जीत चुके थे। इसके बाद जो है नून लीग को वहाँ पे जितवाया गया। कौन कौन है, क्या कह रहे थे, क्या किसका हवाला दे रहे थे, इस पे जो आज इस व्लॉग में हम गुफ्तगू करेंगे। साथ ही जो है जमात इस्लामी ने, कल खबर आ रही थी कि जमात इस्लामी ने जो है KPK में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो है इत्तेहाद का बाकायदा ऐलान किया है, लेकिन आज जो है उन्होंने बाकायदा तौर पर उसको मुस्तरद कर दिया है। क्यों मुस्तरद किया, क्या उनके तहफ़्फ़ुज़ात है, इस पर जो है आज इस व्लॉग में गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एक और अहम खबर है कि शेर अफजल मुरव्वत साहब ने जो है बाकायदा एक इंकशाफ किया है, बड़ा इंकशाफ किया है जो अभी आने वाले हुकूमत है इसके हवाले से। क्या इंकशाफ किया है, क्या उन्होंने कहा है, किसके हवाले से, इस पर जो है आज इस व्लॉग में हम गुफ्तगू करेंगे। गुफ्तगू करने से पहले आपसे अर्ज़ करना चाहूँगा कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी मैं इस पर वीडियो डालूँ वीडियो आप तक पहुँचे और आप इससे जो है मुस्तफ़ीद हो सकें। अच्छा जी, सबसे पहले खबर जो है मेरे पास नून लीग के हवाले से है। नून लीग में जो है जिस तरह नवाज़ शरीफ आए थे, उन्होंने बाकायदा तौर पर जो है ये नारा भी लगाया था कि पाकिस्तान को नवाज दो। अब जो है नून लीग का जो नारा है वो बढ़ गया है, नवाज़ शरीफ वज़ीर आज़म बन रहा था वो बढ़ गया है, हुकूमत बनाने का जो प्लान है वो बढ़ गया है, इश्तिहारात जो उन्होंने दिया था वो बढ़ गया है। अब उनके जो जितने भी ख्वाब थे वो सारे बढ़ गए हैं और कुछ भी नहीं रहा। और नवाज़ शरीफ साहब जो है बाकायदा तौर पर ये ऐलान हो चुके हैं वो वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे। और कल जैसे कि मैंने आपको व्लॉग में बताया कि मरियम नवाज़ जो है वज़ीर आला पंजाब होंगे, साथ ही साथ शहबाज शरीफ साहब को जो है वज़ीर आज़म बनाने का बाकायदा जो है उन्होंने फ़ैसला किया है। और जिस तरह PDM हुकूमत थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गिरा कर जो है एक PDM हुकूमत बनाई गई और PDM हुकूमत में जिस तरह हुआ, जिस तरह की महंगाई हुई, जिस तरह के हालात हुए, वो सब आवाम के सामने है, आपके सामने है। अब ये हालात जो है इससे बदतर होकर फिर आपके सामने आने वाली है, क्योंकि इसमें दो जमातें, सबसे बड़ी तगड़ी जमातें हैं इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नून लीग के साथ इल्हाक का जो है इत्तेहाद का उन्होंने फ़ैसला किया है, मतलब उनको वोट देने का फ़ैसला किया है कि हम जो है असम्बली में जाकर उनको वोट देंगे, लेकिन हम कोई वजारत नहीं लेंगे, ना हम वज़ीर आज़म बनेंगे, ना स्पीकर के ओहदे के लिए जो है हम अप्लाई करेंगे या इसमें जो है हम किसी को सपोर्ट करेंगे। उन्होंने बाकायदा तौर पर ये ऐलान किया है कि हम कोई वजारत नहीं लेंगे, सिर्फ जो है हम उनको वोट देंगे। तो उन्होंने जो आगे आने वाला मलबा है, जो जिस तरह के हालात अभी पैदा होंगे, बिलावल साहब जो है बाकायदा तौर पर वो देख रहे हैं, उन्होंने ये जो मलबा गिराने वाला है वो सब जो है शहबाज शरीफ के सर गिराने के लिए बाकायदा तौर पर उन्होंने प्लान जारी किया है। और अब नून लीग के अंदर से भी आवाज़ें उठ रही है। बाकायदा तौर पर नून लीग की जो रहनुमा है वो भी कह रहे हैं कि इलेक्शन में बाकायदा तौर पर धांधली हुई है और तहरीक इंसाफ को बाकायदा तौर पर हराने के लिए तमाम हरबे इस्तेमाल किए गए। जहाँ जहाँ वो हारे है और जहाँ पर वो लीड कर रही थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 8 फरवरी को जब मुल्क में इलेक्शन हुए तो रात के 9 बजे के बाद तकरीबन 12-1 बजे तक जब टीवी चैनल्स पे जो है ख़बरें आ रही थी या जो रिज़ल्ट आ रहे थे उसके मुताबिक तमाम स्टेशंस पर जो है तमाम जगहों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी रहनुमा है, चाहे पंजाब को हो, KPK के हो, बलूचिस्तान के हो या सिंध के हो या वफाक में हो, तमाम जगहों पर जो उनके उम्मीदवार लीड कर रहे थे। लेकिन जो है एकदम रिज़ल्ट रोक दिए गए। रिज़ल्ट रोकने के बाद जब सुबह देखा गया तो वो जो लीड कर रहे थे वो तमाम जो है हार चुके थे। ख्वाजा आसिफ साहब जीत चुके थे, नवाज़ शरीफ साहब जीत चुके थे। इस तरह जो इस्लामाबाद की 3 सीटें जो है वहाँ से बाकायदा तौर पर PTI लीड कर रही थी, इन सबको जो है हरा दिया गया। और उन्होंने बाकायदा तौर पर जो है जो उनके रहनुमा है नून लीग के, ख़ास तौर पर जो है जावेद अब्बासी साहब, वो सेनेटर भी है नून लीग के, उन्होंने बाकायदा तौर पर कहा है, उन्होंने जो है ये बाकायदा तौर पर ऐलान किया है कि नून लीग जिस तरह हुकूमत में आ रही है या जिस तरह जो है वो इलेक्शन जीते हैं ये धांधली के ज़रिए आ रही है।
جس طرح جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو ہرانے کے لیے تمام حربے استعمال کیے گئے، ہر جگہ پہ انہیں ہرایا گیا، وہاں پہ جہاں جہاں پہ جیت رہے تھے، جہاں جہاں تحریک انصاف کے رہنما جیت رہے تھے، چاہے وفاق میں ہو، پنجاب میں ہو یا دیگر صوبوں میں ہو، وہاں جیت رہے تھے، لیکن انہیں باقاعدہ طور پر پلین کے ذریعے جو ہے انہیں ہرایا دیا گیا، اور ہرا کر جو ہے نون لیگ کے جتنے بھی امیدوار موجود تھے ان سب کو جو ہے لیڈ دیا گیا، لیڈ کر دے کر جو ہے انہیں حکومت میں لانے کی کوشش کی گئی ہے، اور انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ بھی کہا ہے کہ جو ہے آنے والی جو حکومت ہے وہ بھیانک ہوں گے، اور شہباز شریف صاحب جو ہے لاسٹ ٹائم سمجھو وہ وزیر اعظم بنائیں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے ایک کالمسٹ اور اینکر ہے مطیع اللہ جان صاحب، انہوں نے آج جو ہے اپنے کالم میں باقاعدہ طور پر یہ انکشاف بھی کیا ہے کہ نواز شریف اب کبھی بھی وزیر اعظم نہیں بنیں گے، نہ نون لیگ جو ہے کبھی حکومت میں آ گئی، یہ شہباز شریف کی جو حکومت ہے ابھی آنے والی یہ ان کی جو ہے آخری حکومت ہوگی، اس کے بعد جو ہے انہیں کوئی حکومت نہیں ملے گی، نہ وہ پنجاب میں حکومت کر سکیں گے، نہ وہ وفاق میں آ سکیں گے، کیونکہ دوسرے جو صوبوں میں ہے KPK میں یا سندھ میں جو ہے یہاں پہ کبھی وہ نہیں آئے، نون لیگ کبھی نہیں آئی، اور انہوں نے جو ہے کبھی حکومت یہاں پہ نہیں بنائی، یہ دو صوبے اور پنجاب اور وفاق ان دونوں میں جو وہ حکومت بناتی رہی ہے، تو وہ جو ہے نون لیگ اب وہاں سے بھی ہٹ رہی ہے اور وہاں سے بھی جو وہ فنا ہو جائیں گے۔ آج جماعت علماء اسلام کے جو سربراہ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب، انہوں نے جو باقاعدہ طور پر یہ اعلان کر دیا کہ میں نون لیگ کے ساتھ نہیں دوں گا، نہ حکومت کے ساتھ دوں گا، اور نہ حکومت کے ساتھ جو ہے میں بیٹھوں گا۔ انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ کہا کہ ہمیں ہرانے کے لیے JUI کو جو ہے باقاعدہ طور پر ہرانے کے لیے سازشیں ہوئی ہے، اور سازش کے تحت جو ہے انٹرنیشنل لیول پر سازش ہوئی اور ہمیں ہرایا دے گا۔ اور انہوں نے اس سے پہلے بھی جب الیکشن ہونے والے تھے، الیکشن سے پہلے انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں تحفظات ہیں، ہمیں دہشت گردی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ہمارے ووٹرز گھروں سے نہیں نکل سکتے، ہمیں جو ہے اس الیکشن پہ تحفظات لہٰذا جو ہے الیکشن کو ڈیلے کیا جائے، آگے بڑھایا جائے، 2-3 مہینہ آگے کر دیں تاکہ جو ہے لوگ نارمل ہو، حالات نارمل ہو، اس کے بعد جو ہے الیکشن کرائیں۔ لیکن الیکشن ہو گئے اور ان کو جو ہے بری طرح شکست ہوئی ہے۔ انہوں نے باقاعدہ طور پر نون لیگ سے جو ہے کنارہ کشی اختیار کی ہے، کیونکہ جو PDM پہلی حکومت بنی تھی اس میں جو ہے وہ باقاعدہ طور پر PDM کے سربراہ تھے، اب وہ بالکل وہاں سے ہٹ چکے ہیں۔ اچھا، ایک خبر جو ہے میرے پاس جماعت اسلامی اور پاکستان تحریک انصاف کی جو ڈیل ہے، جو ان کے اتحاد ہے، اس کے حوالے سے ہے، کیونکہ کل خبر آ رہی تھی MWM جو ہے اور پاکستان تحریک انصاف یہ جو ہے وفاق میں اور پنجاب میں اتحاد کرنے جا رہی ہے، اور PTI اور جماعت اسلامی جو ہے KPK میں وہاں پہ اتحاد کریں گے، اور وہاں پہ اگر میں KPK کی بات کروں تو وہاں پہ جو ہے جماعت اسلامی کی 3 سیٹیں وہاں پہ موجود ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کی تقریباً 92+ جو ہے وہاں پہ سیٹیں ہیں، اور وہ باقاعدہ طور پر وہاں پہ سادہ اکثریت ان کی موجود ہے۔ اور تحریک انصاف کو صرف جو ہے ایک جماعت چاہیے تھی، مطلب کسی چھوٹی سی جماعت ہو، اس کے اندر وہ جانے کے بعد جو اپنی جو ٹیکنوکریٹس کی سیٹیں ہیں وہ مل سکے، اور اس میں بینیفٹ جو ہے کس کا زیادہ ہے؟ تحریک انصاف سے زیادہ جماعت اسلامی والوں کی وہاں جو ہے بینیفٹ زیادہ ہے، کیونکہ ان کی 3 سیٹیں ہیں، 3 سیٹوں پہ جو ہے انہیں کوئی ٹیکنوکریٹ کی سیٹ نہیں مل سکتی، اور اگر وہ تحریک انصاف کے ساتھ جو ہے الحاق کریں گے تو اس کے بعد وہ اپنے ڈیمانڈ وغیرہ رکھ سکتے ہیں، یا جو مخصوص نشستیں وہاں پہ ملنے والے ان سب پہ جو اپنے ڈیمانڈ تحریک انصاف کے سامنے رکھ سکتے ہیں، رکھنے کے بعد جو ہے انہیں باقاعدہ طور پر وہاں پہ سیٹیں ملے گی۔ لیکن آج انہوں نے باقاعدہ طور پر اعلان کیا ہے، ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم صرف KPK میں نہیں، ہم پنجاب میں بھی، ہم وفاق میں بھی جو ہے اتحاد کرنا چاہ رہے تھے تحریک انصاف سے، کیونکہ اب پچھلے اس میں دیکھیں، پچھلے سالوں میں جا کے دیکھو تو کبھی بھی جماعت اسلامی میں تحریک انصاف کے ساتھ نہیں دیا، کبھی بھی جو ہے انہوں نے اس کے ساتھ نہیں دی، اور باقاعدہ طور پر جو ہے ان کے خلاف اعلان جنگ کرتے رہے۔ آپ آج جو ہے جب مفاد سامنے آ گئے تو انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ کہا کہ جب تک وفاق میں ہمارے ساتھ اتحاد نہیں کریں گے، ہم جو ہے KPK میں بھی آپ کے ساتھ اتحاد نہیں کریں گے۔ انہوں نے جو ہے باقاعدہ طور پر اپنا اصل جو چہرہ ہے، جماعتیوں کا اصل چہرہ ہے، وہ بالکل سامنے لا چکے ہیں، اور تحریک انصاف کے سامنے لا کر انہوں نے بتا دیا ہم کس طرح کے لوگ ہیں اور کیا چاہتے ہیں۔ اچھا، ایک خبر تحریک انصاف کے حوالے سے یہ بھی ہے، جو شیر افضل مروت صاحب ہے، پاکستان تحریک انصاف کے نائب صدر بھی ہے، انہوں نے باقاعدہ طور پر ایک انکشاف کیا ہے۔ انکشاف کچھ اس طرح سے کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ وفاق میں حکومت بنانے کے لیے آصف زرداری صاحب مسلسل رابطے میں ہے۔ انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ کل سے لے کر تقریباً 2-3 دنوں سے آصف زرداری صاحب مسلسل رابطہ کر رہے ہیں، اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہماری جو پہلی ترجیح ہے وہ نون لیگ نہیں بلکہ پاکستان تحریک انصاف ہے۔ اگر تحریک انصاف جو ہمیں گرین سگنل دیں گے تو اس کے بعد ہم ان سے اتحاد کریں گے، اس سے اتفاق کریں گے، اور وفاق میں ہم ساتھ مل کے حکومت بنائیں گے۔ انہوں نے باقاعدہ انکشاف کیا ہے کہ لیکن اب تک جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کوئی انہیں سگنل نہیں دے گا۔ انہوں نے باقاعدہ طور پر منع کر دیا۔ بیرسٹر گوہر صاحب نے بھی جو ہے باقاعدہ طور پر اعلان کیا تھا کہ ہم کسی کے ساتھ مل کے حکومت نہیں بنائیں گے، اور چیئرمین PTI عمران خان کی جانب سے جو ہے انہوں نے بھی باقاعدہ طور پر یہ کہا تھا، انہوں نے یہ پیغام دیا تھا کہ ہم کسی کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، کسی کے ساتھ ہم حکومت نہیں بنائیں گے، ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے لیکن حکومت میں کبھی نہیں بیٹھیں گے۔ حکومت میں بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کسی کے ساتھ الحاق کر کے، کسی کے ساتھ اتفاق کر کے ایک
PDM کی شکل دینے، یا جس طرح جو ہے پیپلز پارٹی ایک ایسی جماعت بن کے ابھری ہے جو PDM کے دور میں ان کے ساتھ دی، نون لیگ کے ساتھ دینے کے بعد جو ہے وہ تقریباً سارے گندے ہو چکے ہیں. سب کو پتہ ہے کہ عوام نہیں چاہتی، خاص طور پر جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا جو منشور ہے یا جس طرح وہ ان کا ویژن ہے وہ یہی ہے کہ عوام جو چاہتی ہے اس پہ عمل کیا ہے. لیکن جو ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے کبھی یہ نہیں چاہتی کہ جو ہے عوامی منشور کو سامنے رکھے یا عوامی جذبات کو جو ہے سامنے رکھتے ہوئے فیصلے کرے. وہ جو ہے صرف حکومت کرنا چاہ رہے ہیں. اور اس سے پہلے بھی ایک خبر یہ بھی آ رہی تھی کہ وہ ڈھائی سال کے لیے جو ہے وزیر اعظم بانٹ رہے ہیں، مطلب 2.5 سال بلاول بھٹو صاحب ہوں گے اور 2.5 سال نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب جو ہے وزیر اعظم ہوں گے. اس طرح جو ہے وہ بانٹ رہے ہیں. لیکن تحریک انصاف نے جو ہے باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا ہے اور انہوں نے منع کر دیا، صاف انکار کر دیا ہے کہ ہم جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی اور نہ نون لیگ کے ساتھ بھی اور نہ ہی MKM کے ساتھ. MKM کے کیونکہ 17 سیٹیں جو ہے اس وقت موجود ہیں، ہم کسی کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، کسی کے ساتھ بیٹھ کے جو ہم حکومت بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ آنے والا جو وقت ہے وہ بہت گندا ہونے جا رہا ہے. عوام کے لیے جو ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑیں گے، گیس کی قیمتیں بڑھیں گی، بجلی کی قیمتیں بڑھیں گی، ساتھ ہی ساتھ جو ہے IMF سے اگر ایک ڈیل اور ہو گئی تو اس کے بعد سمجھو آپ کے جو ہے پیٹرول کی قیمتیں 350 سے جو ہے بالکل اوپر چلے جائیں گے، ڈالر کی قیمت بڑھیں گے اور ملک میں جو ہے ایک نیا طوفان آنے والا ہے. اس کے لیے جو ہے عوام کو اب نکلنا چاہیے. عوام جب تک نہیں نکلیں گے، کیونکہ 20 فروری کو جو ہے باقاعدہ طور پر مختلف جماعتوں کی جانب سے یہ اعلان بھی کیا گیا ہے کہ مختلف جو صوبائی الیکشن کمیشنز کے جو ہے آفیسز ہیں ان کے باہر احتجاج ہوں گے اور عوام سے جو ہے اپیل بھی کی ہے کہ آپ نکلیں. اور عوام سے میں بھی یہ اپیل کروں گا کہ آپ نکلیں، اپنے حق کے لیے پروٹیسٹ کریں. جب تک آپ پروٹیسٹ نہیں کریں گے، آپ کے جو چھینے گئی سیٹیں ہیں وہ آپ کو واپس نہیں ملیں گے اور آپ کو کبھی انصاف نہیں ملیں گے جب تک آپ اپنے حقوق کے لیے باہر نہیں نکلیں گے.